خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، نگاہ نیچے کیے توجہ کے ساتھ، مدنی مذاکرے میں حصہ لیجئے۔ ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے، ٹیک لگا کر سنیں گے، باتیں کریں گے تو یہ علمی باتیں ہیں جن کے برکتوں سے محرومی کا پورا اندیشہ ہے، اور اول تا آخر ہمارے ناظرین بھی اس میں شریک رہیں۔ انشاءاللہ بہت اہم اور نہایت ضروری مدنی مذاکرہ آج آپ سماعت فرمائیں گے، جو ہماری سمجھو کہ وہ نس نس میں ایک چیز ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم مدنی مذاکرہ سنیں گے، مذاق مسخری جو ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ عز و جل۔ تمام اسلامی بھائی جو مسجد میں ہیں وہ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیا تو زیادہ اچھا ہے، اپنی مادری زبان ہی میں چاہے تو کہہ لیں میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار یہ سب شرعاً ممنوع ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار یہ سب جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1431 سنہ ہجری کے ربیع الغوث کی 12ویں شب ہے الحمدللہ۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں۔ معلوم ہوا عرض کرنے کی صحیح کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلام میں اس بات کا کیا تصور ہے کہ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کی جائے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا یا ایک دوسرے سے کسی طرح کا مزاح کرنا، کیا یہ شریعت مطہرہ میں مطلقاً منع ہے یا اس کی کسی صورت کے اندر، کسی کنڈیشن کے اندر اجازت بھی ہے؟ مشکاہ شریف میں ایک پورا باب ہے اس ضمن میں، باب المزاح۔ مزاح یعنی خوش طبعی، مزاح اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت شرح مشکات کی جلد ششم میں فرماتے ہیں، یعنی چھٹی جلد میں باب المزاح ہے ان کے مرآت شریف میں، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جاوے مزاح ہے۔ مزاح یعنی خوش طبعی کی تعریف آپ نے سماعت فرمائی، یعنی ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جاوے مزاح ہے، اور جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، جیسے کسی کا مذاق اڑانا، سخریہ ہے۔ ہاں، مزاح اچھی چیز ہے، سخریہ بری بات ہے۔ جن احادیث میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزاح سے منع فرمایا، وہاں سخریہ مراد ہے۔
یا ہمیشہ دل لگی کرتے رہنا، ہنستے ہنساتے رہنا کہ اس سے دل مردہ ہوتا ہے، غفلت طاری ہو جاتی ہے. لہذا احادیث میں تعارض نہیں، ٹکراؤ نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کبھی خوش طبعی کرنا ثابت ہے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت مستحبہ ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ لکھ لیجئے، آپ کو بہت کام دے گی یہ بات. مزاح یعنی خوش طبعی، اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسی بات کرنا جس سے اپنا اور سامنے والے کا دل خوش ہو جائے. مزاح یعنی خوش طبعی، اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسی بات کرنا جس سے اپنا اور سامنے والے کا دل خوش ہو جائے. مزاح یعنی خوش طبعی، اس کی تعریف یہ ہے کہ اپنا اور سامنے والے کا دل خوش ہو جائے. اور سخریہ، خا ہے، سین خا را یا ہے، جو مدینہ کے آخر میں ہے آتی ہے نا، سخریہ اس کے معنی ہے کسی کا مذاق اڑانا. تو مزاح میں تو فریقین خوش ہوتے ہیں، جس سے خوش طبعی کی وہ بھی خوش ہوتا ہے، جس نے خوش طبعی کی وہ تو خوش ہوتا ہی ہے. اور مذاق اڑانا میں ظاہر ہے کہ جس نے مذاق اڑایا اس کو تو مزہ آتا ہی ہے، لیکن جس کا مذاق اڑا وہ رنجیدہ ہوتا ہے. بعض اوقات وہ ہنستا ہے لیکن جھیپ مٹانے کے لیے وہ ہنستا ہے، حقیقت میں اس کا دل جو ہے وہ صدمے سے چور ہوتا ہے. تو مزاح، خوش طبعی، یہ تو آپ نے کہ دونوں کا فریقین کا دل خوش ہو، ایسی بات. اور سخریہ وہ کہ جس میں مذاق اڑانا پایا جائے. مذاق اڑانا جو ہے نا یہ بہت مذموم ہے، اور ظاہر ہے کہ تکلیف پہنچے گی مسلمان کو. تو اس سے جیسی تکلیف پہنچی ویسے اس کی ہلاکت اور معصیت اور گناہ اور عذاب کا ترتب ہوگا. یعنی وہ باپا وہ جو ایک دوسرے کی فلم چڑھا دے، یہ یوں بولتے ہیں نا بابا کہ ایک دوسرے کی فلم چڑھاتے، اب بابا یہاں ایک دوسرے کی فلم چڑھاتے، بابا دونوں ہیں، دونوں. وہ اس کی چڑھاتا ہے، وہ اس کی چڑھاتا ہے، وہ اس کی چڑھاتا ہے، کبھی سب مل کر ایک کی ترکیب بناتے ہیں. یہ سب سے خطرناک تین چار مل کر تین پورا چار جب ایک پر چڑھائی کر دیتے ہیں نا، اور یار اس کو آنے دے یار، آج بہت مزہ آئے گا یار. اس کو رنگ میں اتارتے ہیں، بیچارہ کوئی بھول کر جائے، کچھ بول جائے، یا ویسے ہی ہو بیچارہ ذرا بھولا بھالا یا جیسا بھی. ہمارے ہے ایک سا ماحول کہ ایک دوسرے کی مطلب کہ مذاق مسخری کرتے، جیسے ہمارے عموماً بازاری زبان اگر کہہ جاتا ہے ایک دوسرے کی فلم چڑھاتے ہیں، فلم چڑھاتے ہیں، کبھی ریل چڑھاتے ہیں. ریل چڑھاتے ہیں. تو یہ انتظار کرتے بابا کہ کوئی آئے گا اور اس کو ایسا، جس میں نہ اسلامی بھائی بچے ہوئے نہ اسلامی بہنیں ہوئی، ہاں سب کے سب 100 سال کا بوڑھا بھی نہیں بچتا، وہ بھی اپنا دانتوں سے خالی منہ، بوکا منہ ہا کر کے ہنستے. مذاق اڑانے سے کوئی نہیں بچتا، بہت حالات خراب ہے. اللہ جس کو بچائے. ارے امیمہ، عمر رضا زندہ باد. ارے بنی مفتی دعوت اسلامی. بابا اگر بچوں سے جو شفقت و محبت کریں تو اس میں کیا کیا نیت ہونی چاہیے؟ جیسے آپ ماشاءاللہ اس وقت مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دونوں بچوں سے یوں پیار کر رہے ہیں، سبحان اللہ. بابا جواب. بچوں سے پیار کرنا سنت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سواری پر بٹھا لیتے تھے، سبحان اللہ. اور اگر بچوں سے کوئی
رشتہ ہے تو صلہ رحمی کی بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ بچوں کو پیار کرنا اپنے جیسے رشتے کے بچوں کو، پوتا ہے، نواسا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بانجا، بھتیجا، تو یہ اس سے پیار کریں گے تو اس میں نیت صلہ رحمی کی کریں گے تو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. پھر یہ کہ بچوں کی دلجوئی کا ثواب ملے گا، اور میں جس کے بچوں کو پیار کروں اس کے پورے خاندان کی دلجوئی ہوتی ہے، تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے. میں بچوں کو یہاں بٹھاتا ہوں، اس میں میرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کا پورا خاندان اس سے خوش ہوگا، انشاءاللہ اس کا بھی مجھے ثواب ملے گا. ان کو کیا پتا بیچاروں کو یہ کہاں کہاں اس وقت دنیا میں پہنچ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے گھر والے بھی ذہن بنا کے بیچتے ہوں گے، تو الگ بات ہے کہ باپا کے برابر ہم چپک کے بیٹھنا، تو ہم دیکھیں گے. یہ بھی ممکن ہے، یہ ایک امکان ہے، ہوتا ہے نا، ایک خوشی ہوتی ہے. تو تربیت تو ضروری ہوتی ہے، ورنہ بچے اتنی آسانی سے اوپر آ کے برابر میں بیٹھے اس کا چانس کم ہے. خیر اس میں بھی حرج نہیں ہے، کوئی شرن کوئی بات نہیں کہ بچے کو اگر ماں باپ بٹھاتے ہیں برابر میں تو کوئی مذائقہ نہیں. ان کے اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے تو ان کو بھی صلہ رحمی کی نیت کریں گے تو ثواب پائیں گے اپنے بچوں کو دیکھ کر. تو بھائی یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مذاق مسخری کے جو متعلق ہمارا مدنی مذاکرہ ہے، قرآن اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. بہرحال اس میں مذاق اڑانے کی ممانعت کی گئی ہے، ایک دوسرے پر ہنسنے کی. باپا یہ کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں کوئی ایسے روایتیں وغیرہ ملتی ہیں کہ جس سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طرح خوش طبعی فرمائی ہو؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم میں گھلے ملے رہتے تھے، حتیٰ کہ میرے بھائی سے فرماتے تھے کہ اے یا ابا عمیرہ ما فعل النغیر، اے ابو عمیر چڑیا کیا ہوئی؟ ان کی ایک چڑیا تھی جس سے وہ کھیلتے تھے، وہ مر گئی. تو آپ نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک تو
ہم فرما رہے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم میں گلے ملے رہتے تھے، مل جل کر رہتے تھے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کے بھائی جو ابو عمیر تھے، جن کی ایک چڑیا پالی ہوگی انہوں نے، تو وہ چڑیا فوت ہو گئی تھی، مر گئی تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش طبعی کے طور پر فرمایا کرتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یعنی اے ابو عمیر چڑیا کیا ہوئی؟ تو ان کا نام ابو عمیر تھا۔ ابو عمیر یوں ویسے کنیت، تو اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ بچے کی بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پاپا یہ ابھی مجھے ایک ایس ایم ایس آیا ہے کہ بچوں کو ہنسانے کے لیے، ان کو بہلانے کے لیے کیا مطلب جھوٹ بولتے ہیں بعضوں کا، تو یہ اس پہ گناہ ہوگا، اس معاملے میں کیا فرق؟ اب بچوں کو بھی طرح طرح کی باتیں بولتے ہیں، وہ دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، الگ وہ چاکلیٹ کھاتا ہے بچہ تو وہ دانت کالے ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، تو دودھ کے دانت تو ویسے ہی جھڑتے ہیں، پھر اس کی جگہ چائے کے دانت آتے ہیں، تو بچوں کو بولیں گے چوہا تیرے دانت لے گیا، یہ پتہ نہیں اس پر حکم میں کیس میں لگے گا یا نہیں، بس ظاہر تو جملہ تو جھوٹ ہے، یہ چوہا دانت لے تو نہیں جاتا، مذاق میں بچے کو کہتے ہیں کہ تیرے دانت چوہا لے گیا، جھوٹ کا حکم لگے گا کیا اس میں؟ بظاہر جملہ الفاظ جھوٹ ہے۔ اب ایک تو ہے نا کہ ایسا جھوٹ جس سے کسی کو نقصان نہ ہو، تو اس کو وہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے، اور جس سے نقصان ہو تو وہ کبیرہ، اور ایسا جھوٹ جس کا جھوٹ ہونا سب جانتے ہو وہ جائز ہوتا ہے، جیسے کہ وہ شیر، لومڑی اور خرگوش اور اس طرح کے قصے مثنوی شریف وغیرہ میں کہ شیر یوں بولا تو بلی نے یوں کہا تو خرگوش اور لومڑی نے اس طرح پروگرام بنایا، تو یہ سب اس طرح کے قصے ہیں، تو یہ جھوٹ، لیکن ان کا جھوٹ ہونا بالکل ظاہر ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ شیر اور خرگوش اور تھوڑی باتیں کرتے ہیں اس طرح جو ہم کو پتہ چل جائے اور یہ سارا قصہ بن جائے، تو اب پتہ نہیں اس قبیل میں یہ چوہا دانت لے گیا، یہ شاید اس میں آتا ہو کہ ویسے جو بھی سن رہا ہے سمجھ رہے کہ یہ جھوٹ ہے، کہ چوہا دانت لے نہیں جا سکتا اکھیڑ کر، واللہ اعلم۔ بہرحال ایسا بولنا ہی نہ چاہیے، بچنا تو، اور اگر صریح جھوٹ بولا تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ بچے کے ساتھ بولے جب بھی جائز تو نہیں نا۔ میرے کوئی چوہے کے دانت کی مثال دے کر یہ ساری وضاحتیں کرنی پڑی کہ وہ میں خود طے نہیں کر پا رہا کہ اس کو صریح جھوٹ بولیں یا نہیں، کیونکہ وہ جھوٹ کی قسمیں میں نے جو عرض کی آپ کو۔ عموماً گھر میں بچوں کو بابا یوں بہلانے کے لیے، گھر میں اگر والد آ جائے نا تو یوں آواز ہے، وہ کہاں ہے؟ تو گھر کا ایک بڑا کہے گا وہ تو چلا گیا ہے، گھر میں نہیں ہے، چلا گیا۔ اب یوں بچے کو ڈھونڈتے رہو تو بچہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں میرے کو ڈھونڈ رہے، بچہ چپ جاتا ہے، کہتے ہیں بچہ باہر چلا گیا، بچہ ماموں کے گھر چلا گیا ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ ہاں یوں بچہ آ کر مطلب کہ والد کو پوچھے تو یوں ماں کہتی ہے ابو تو چلے گئے، اب ابو چھپے ہوئے ہوتے ہیں بچے کو خوش کرنے کے لیے کہ اسے بچہ ڈھونڈے گا، پھر یوں ہو کر کے مل جائیں گے، گلے لگیں گے تو یوں بچہ خوش ہو جائے گا، لیکن عموماً بچے کی ماں بغیر جھوٹ بولے ممکن نہیں ہے، بچے کو ڈھونڈے خالی، اور جہاں وہاں دیکھنے کے بجائے ہر جگہ دیکھے، یہاں بیٹھا ہو بچہ تو یوں یوں دیکھے کہاں ہے کدھر ہے، تو وہ خود ہی بچہ بے قابو ہو کے ہنس پڑے گا تو پکڑ لینا، اور کیا۔ اور یہ ایک ذہن ہونے کی بات ہے نا، ذہن ہونا چاہیے، ورنہ یوں گھر میں اس طرح کا ذہن نہیں ہوتا گھر میں کہ یہ نہیں بولنا چاہیے یا یہ بولنا چاہیے۔ بس سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جیسے آپ نے فرمایا خوش طبعی فرماتے تھے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوش طبعی کے بارے میں یہی ہم نے سنا پڑھا کہ آپ کی خوش طبعی میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، کچھ اس کے مزید اگر مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو افعال شریفہ ہیں وہ ہمارے لیے دلیل ہے، وہی شریعت ہے۔ کوئی ایک دو روایت اگر میرے ایسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کی دل آزاری فرمائیں، یہ ظاہر ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے۔
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوش طبعی کی روایات ہیں وہ، لیکن وہ چند ہیں، زیادہ نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سواری مانگی تو فرمایا کہ ہم تم کو اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے. وہ بولا میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو اونٹنی ہی جنتی ہے. تو یہاں مراد یہ کہ ہر اونٹ اونٹنی ہی کا تو بچہ ہوتا ہے، تو ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے. تو یہ جو بھی اونٹوں کا ظاہر ہے کہ یہ ہے آخر کار اونٹنی کا بچہ ہی تو تھا. ایک تو یہ خوش طبعی کی روایت ہے. دوسری، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑھیا سے فرمایا کہ جنت میں بڑھیا نہ جائے گی. وہ بولی ان کا کیا بنے گا؟ وہ قرآن پڑھتی تھی. فرمایا کیا تم قرآن میں نہیں پڑھتی کہ ہم انہیں پیدا کریں گے دوبارہ پیدائش تو انہیں کنواریاں بنا دیں گے. تو یہاں بھی مراد یہی ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھی ہوگی ہی نہیں. جو بھی بوڑھے بوڑھیاں جنت میں جائیں گے وہ سب جوان ہو جائیں گے، جوان ہی رہیں گے اور ہمیشہ جوان رہیں گے. 30 برس کے معلوم ہوں گے. بارشت میں لکھا ہے کہ ہر شخص 30 برس کا معلوم ہوگا. اچھا، مردوں کے داڑھی بھی نہیں ہوگی، بے ریش ہوں گے. اچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے 2 کانوں والے، یہاں بھی یہی کہ ہر ایک کے 2 ہی کان ہوتے ہیں، یعنی ایسی وہ بے ضرر خوش طبعی کہ جس سے کسی کو برا ہی نہ لگے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ. پیارے باپا جان، یہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اسلام میں مزاح کی، یعنی ایسے مزاح کی جس سے کسی کو ضرر نہ ہو، اس کی اجازت ہے اور حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بعض لوگ مذاق میں کفریات بک دیتے ہیں، کلمہ کفر اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا مذاق میں کلمہ کفر بکنے سے ان کے اوپر حکم کفر لگے گا یا نہیں؟ جی ہاں، فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں مذاق میں کلمہ کفر بکنا بھی کفر ہے. یہ حکم جو میں نے بیان کیا تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 496 پر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے
کیا ہنسی مذاق میں کفر بکنے والے کی قرآن کریم میں بھی مذمت آئی ہے؟ جی ہاں، مذاق میں کفر بکنے والوں پر خدا رحمان عز و جل نے اپنے پاک قرآن میں بزبان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفر کا فتویٰ صادر فرمایا۔ چنانچہ پارہ 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں ارشاد رب العباد ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اے محبوب، اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرماؤ، کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن تمہید الایمان معہ حسام الحرمین صفحہ 94 تا 95 پر نقل فرماتے ہیں، تفسیر در منصور جلد 4 صفحہ 230 کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، کسی شخص کی اونٹنی گم ہو گئی، اس کی تلاش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے۔ اس پر ایک منافق بولا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب کیا جانے؟ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ اتاری، کیا اللہ اور رسول سے ٹھٹھا کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم بہانے نہ بناؤ، تم مسلمان کہلا کر اس لفظ کے کہنے سے کافر ہو گئے۔ مزید میرے آقا اعلی حضرت فرماتے، مسلمانوں دیکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے کہ وہ غیب کیا جانے، کلمہ گوئی کام نہ آئی، اور اللہ تعالی نے صاف فرما دیا کہ بہانے نہ بناؤ، تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ یہاں سے وہ حضرات بھی سبق لیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم غیب سے مطلقاً منکر ہیں۔ دیکھو، یہ قول منافق کا ہے، اور اس کے قائل کو اللہ تعالیٰ اور قرآن و رسول سے ٹھٹھا یعنی مسخری کرنے والا بتایا اور صاف صاف کافر و مرتد ٹھہرایا۔ اور کیوں نہ ہو کہ غیب کی بات جاننی شان نبوت ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی غیب نہیں تھا، یعنی بالکل بھی علم غیب نہیں تھا، مطلقاً علم غیب کا انکار کرے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بالکل ہی غیب نہیں تھا، یہ کہ سرکار کو مطلقاً علم غیب نہیں تھا، اللہ کی عطا سے بھی نہیں تھا، ماننے ہی نہیں، علم غیب تھا ہی نہیں، تو وہ مطلب مرتد ہو جائے گا۔
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ محمد. تعالی علی محمد. بابا ابھی آپ نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ فقہاء کرام علیہم السلام فرماتے ہیں مذاق میں کلمہ کفر بکنا بھی کفر ہے. تو بابا یہ تو فی زمانہ بہت سارا معاملہ جو ہے نا وہ اس کی ایسا لگتا ہے زد میں نہیں آ جائے گا. مثال کے طور پر اگر جس طرح کوئی یوں کہے کہ اچھا ہے جہنم میں جائیں گے، فلمی اداکار بھی تو وہی ہوں گی. اب یہ مذاق کے اندر کوئی یہ جملہ کہتا ہے، اگر مذاق رہا ہے تو اب یہ کہنا کیسا؟ یار یہ بھی کفر ہے. اس قول بدتر از بول میں جہنم کے عذاب کی تخفیف یعنی عذاب الہی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں نے تو یوں ہی مذاق میں کہا تھا، جب بھی کفر ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جو بطور تمسخر اور ٹھٹھا یعنی مذاق مسخری میں کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے. اگرچہ کہتا ہے کہ میں ایسا اعتقاد یعنی عقیدہ نہیں رکھتا، پھر بھی کافر ہو جائے گا. تو اسلام کو مذاق تھوڑی ہے، اللہ اور رسول کی بات میں مذاق تھوڑی ہے، اس سے تھوڑی مذاق بنتا ہے. جہنم کا عذاب تو کوئی سہ سکے گا ہی نہیں نا. تو وہاں فلمی اداکاریں ہوں گی تو کیا وہاں کے فلمی اداکاروں سے ملنا اور تلطف یا حظ حاصل کرنا، اسے لطف حاصل کرنا ممکن ہے کیا جہنم میں، جبکہ مطلقاً راحت ہے ہی نہیں کوئی. تو یہ مذاق اڑانے ہی کے طور پہ کہتے ہیں، ویسے جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مذاقاً کہتے ہیں. تو یہ مذاقاً کہنا بھی کفر ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں. یہ بہت سارے اس میں اس طرح کے احکام لکھے ہوئے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. اسلامی بہنیں بھی اس کا مطالعہ فرمائیں. یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے کتاب. اس کے صفحات ہیں کم و بیش 692 اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی میسر ہے انشاءاللہ. ایسا بے باکانہ مزاج جو ہے نا یہ بعض اوقات فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور یہ ناولیں، ڈائجسٹیں پڑھنے سے اور اس طرح کی چیزیں پڑھنے سے اور ان ماحول میں چلے جانے سے ہوتا ہے. پھر مذاق مسخری کے اس طرح کے مطلب کہ مزاج بنتے چلے جاتے. ابھی آپ سے میں نے ایک سوال کیا کہ کوئی جیسے یوں کہے، تو یہ تو عوام میں مشہور بھی ہے، مطلب یہ کوئی میں نئی بات بھی نہیں کرنے جا رہا ہوں. جیسے ابھی یہ فلمی اداکاروں کے بارے میں ابھی آپ سے ایک سوال کیا، اس طرح جیسے کہ ایک اس طرح کا بھی مزاح یا چٹکلا جس کو آپ کہہ دیجئے، یہ بھی مطلب بیان کیا جاتا ہے اگر تم لوگ جنت میں چلے بھی گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے پاس ہی یعنی دوزخ میں آنا پڑے گا. اب یہ بھی کسی نے مطلب اگر مذاق کے لیے کامیڈین نے بول دیا، تو کامیڈین کا کام لوگوں کو ہنسانا ہے، اب وہ ہنساتا ہے. تو اب یہ سگریٹ جلانے کے لیے بھی تو ہمارے پاس جیسے کہ جہنم میں آؤ گے، تو یہ اب یہ کس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں یہ بھی کفر ہے. کامیڈین کہے یا کوئی بھی کہے یہ کفر ہے. دیکھیں ہے بڑا نازک دور. اس دور میں ایمان کی حفاظت کا ذہن کافی کم ہو گیا. زبان کی لگام بہت ہی ڈھیلی ہے. اکثریت کا حال یہ ہے کہ بس جو منہ میں آتا ہے بکے جا رہے ہیں. فلموں، ڈراموں، ناولوں، ڈائجسٹوں، اسکولوں کی لائبریری کی کتابوں اور اخباروں میں بھی بسا اوقات طرح طرح کے کفریات ہوتے ہیں. تو اسی طرح مزاحیہ چٹکلوں کی کیسٹیں بھی بعض اوقات کفریہ فقرات سے بھرپور ہوتی ہیں. اس لیے ایسی کیسٹیں بھی نہ سنی جائیں، ایسے کامیڈین کے شو بھی نہ دیکھے جائیں کہ اگر کفر سن کر سمجھنے کے باوجود ہنسا تو ہنسنے والے پر بھی کفر کا حکم لگے گا. بڑا نازک معاملہ ہے. میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں، جس کو ایمان کی حفاظت عزیز ہو اسے چاہیے کہ وہ مزاحیہ چٹکلوں کی کیسٹوں، فلموں، ڈراموں، گانوں، باجوں، رومانیوں، جاسوسی ناولوں، ڈائجسٹوں، عشقیہ فسقیہ افسانوں اور اخباروں کی غیر شرعی تحریروں وغیرہ کے قریب بھی نہ پٹکے. یہ ہمارے اخبارات میں میں نے خود دیکھے کفریات لکھے ہوتے ہیں آرٹیکلز وغیرہ میں.
وہ ڈائلاگ لکھے ہوتے ہیں کفریہ. تو اب اتنا علم تو ہے نہیں کہ بندہ اس کو سمجھ سکے. اسی لیے میں تو یعنی کہ عام اسلامی بھائیوں کو لغات کی کتابیں بھی دیکھنے کا مشورہ نہیں دیتا. لغات کی کتاب میں بھی کفریات اور واہیات، فحش باتیں، گالیوں کے معنی اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے. تو یہ بھی سمجھ میں یہی آتا ہے کہ لغات کی کتاب سے بھی وہ استفادہ کرے کہ جو متصلب عالم ہو اور کفریات کی جس کو پہچان ہو. ہر عالم کہلانے والا کفریات کی پہچان رکھے یہ ضروری نہیں ہے. کہلانے والا جو عالم ہے وہ تو ظاہر ہے کہ عالم جب ہے تو اس کو پہچان تو ہوگی، ورنہ وہ عالم کہے گا. وہ کسی قول میں یا کسی بات میں وہ نہ سمجھ پائے، اس کا ذہن کام نہ کرے، بڑوں سے رجوع کرے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن کچھ نہ کچھ تو پہچان ہوتی ہے نا. علماء کو تو کافی پہچان ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ فتاوی شامی جلد اول صفحہ 107 پر لکھا ہے حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے. تو یہ کتاب جو ہے اس فرض سیکھنے میں کافی آپ کی ممد و معاون ہوگی انشاءاللہ. پورا علم حاصل ہو جائے گا اس کتاب کو پڑھ کر، یہ بھی نہیں کہہ رہا. وہ یہ آپ کو مدد کرے گی اس کے سیکھنے میں. خالی آپ پوپٹ طوطے کی طرح وہ پڑھ لی اور پتہ بھی نہیں کیا لکھا ہے، سمجھے نہیں، تو علم کیا حاصل ہوگا. باقاعدہ اس کو سمجھے، بعض باتیں اس میں رٹنی پڑیں گی اور علماء سے پوچھنے پڑیں گے معنی اس کے، کہ ہر بات کی اتنی صراحت اگر دیں تو پھر یہ کتاب پھر کئی جلدوں میں چلی جائے، خلاصہ یا وضاحت کرنے جائیں سب کا. تو اس لیے وہ اس کو پڑھے، کسی کو کسی عالم سے سمجھے پڑھ کر. بہت فائدہ مند ہے یہ کتاب انشاءاللہ. ایمان کی حفاظت کا بہترین قلعہ ثابت ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو بہرحال یہ کہ موجودہ یہ رسائل اور یہ اس طرح کی ناولیں اور ڈائجسٹیں اور یہ بہت خطرناک ہے. ان میں کفریات سے بھرپور اکثر کفریات سے بھرپور ہوتے ہیں. آپ بولیں گے نہیں کفریات نہیں ہوتے تو بھائی تم کو شناخت نہیں ہے اس لیے تم کہتے ہو کفریات نہیں ہوتے. ظاہر ہے وہ اگلا تو یہی کہے گا اس میں کہاں کفریات ہے، نہیں ہے، ہم نے پڑھی ہے پوری. تو یہ اس کی جہالت ہے جس کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے. اس کو بیچارے کو کفریات کی شناخت یا معرفت ہی حاصل نہیں ہے. گانے بولتے ہیں نا، ہاں گانے کفریات گھر گھر بولے جاتے ہیں اور خوب بجتے ہیں. سمجھ ہوتی تو گانے کفریات کیوں بولتے ہیں؟ اتنے کفریات گانے اتنے. ارے بھائی سر میں کوئی عقل جیسی کوئی چیز ہوتی تو گانے ہی کیوں سنتے ہیں؟ گانے سننا ہی گناہ ہے، اور جو گناہوں میں رات دن پڑا رہے اس کو عقل مند نہیں کہا جاتا. عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے. اگرچہ میری یہ باتیں سن کر جن لوگوں کو خوش فہمی ہوتی ہے نا، بہت اپنے آپ کو صحیح اور ہوشیار سمجھتے ہوتے ہیں، کو بہت یعنی کہ وہ ناگوار گزرتی ہوگی. تو ان کا ناگوار گزرنا بھی ان کی بے عقلی کی دلیل ہے. ہاں صحیح بات کر رہا ہوں. جیسے کہ وہ ایک بڑے میاں ڈاکٹر کے پاس آئے، ڈاکٹر صاحب وہ پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے اکثر اور ہاضمہ میرا خراب رہتا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ بڑی عمر ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ جو اعضاء ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو آپ کے اندر کے بشندی بھی کمزور ہو گئی ہے. تو پھر ڈاکٹر صاحب اکثر درد سر رہتا ہے. تو بابا جی آپ کی عمر کا معاملہ ہے، عمر کا تقاضا ہے. ڈاکٹر صاحب پیٹھ میں بھی تکلیف رہتی ہے. تو بابا جی وہ بس عمر کا تقاضا ہے. اب بابا جی کی کمان چھوٹی، بولا ڈاکٹر ہے کیا جام ہے؟ تو مطلب جو بات بولوں مطلب بڑھاپا ہے، بڑھاپا اس کا سبب بڑھاپا ہے. وہ ڈاکٹر سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ وہ معاف کیجئے، آپ کو جو جلال بابا کی سواری آئی ہے نا، اس کا سبب بھی بڑھاپا ہے. یعنی غصہ جو آپ کو آیا ہے نا، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے آیا ہے. تو اسی طرح جس کو میں آخرت کی بات کروں کہ گانے چھوڑ دو، فلمیں چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، تو اس کو اگر مجھ پر غصہ آتا ہے اور میں یہ کہوں کہ جو گناہ کرتا ہے اس میں عقل نہیں ہے، عقل ہوتی تو وہ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ بچہ بھی جانتا ہے نا، جس کو تھوڑا شعور آ گیا کہ موت ہے، تو جو موت کی تیاری نہیں کرتا، آخرت کی تیاری نہیں کرتا، اس کو میں کیسے عقل مند کہہ دوں؟ اگر وہ اپنے آپ کو عقل مند کہتا اور سمجھتا ہے تو یقین مانے وہ بھی اس کی بے عقلی کی دلیل ہے. کہ عقل مند کبھی بھی اپنے آپ کو عقل مند نہیں کہے گا.
ना नेक बंदा अपने आप को नेक बंदा कहेगा, अंडरस्टूड है। अब आपकी इस तो वजह इसको जो गुस्सा आएगा ना, तो ये गुस्सा इसकी बेअक्ली पर मोहर साबित होगी, इसने गुस्सा करा हुआ ही नहीं, चुप हो जाए, कुफले मदीना समझे। इसमें आफियत है और अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। अगर मुझे हकीर समझेगा कि ये मौलवी लोग क्या जानते, तो वाकई हम नहीं जानते जो तुम जानते हो, और हम जानना भी नहीं जानते, हम जानना भी नहीं चाहते। तो ये अगर मुझे हकीर समझेगा तो बेचारा फिर तकब्बुर में मुब्तला हो जाएगा, अपने आप से हकीर समझेगा तो और बड़ी मुसीबत गले पड़ेगी, जो कि ये भी एक बेअक्ली ही की दलील है। अक्लमंद वही है जो अपने ईमान को बचाने वाला हो, अक्लमंद वही है जो हुस्न आमाल वाला हो, अक्लमंद वही है जो बात बात में अल्लाह और रसूल अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकामात को देखा करे। अक्लमंद वही है जो अल्लाह और रसूल को राजी करके ईमान सलामत लेकर कब्र में दाखिल हो गया। वो अहमकों का सरदार है जो ईमान दुनिया पर कुर्बान करके माअज़ल्लाह कुफ्र पर मरा और कब्र में सांप बिच्छुओं ने जिसको घेरा। वो तो बेवकूफों का सरदार था, इसने क्या कर डाला, परवाह नहीं की ईमान जाने की। कुफरिया चुटकुले बोलता रहा, कुफरिया गाने गुनगुनाता रहा, कुफरियात बकता रहा। अब तेरे अक्लमंद तू ही कह सकता, हम तो नहीं कह सकते भाई। वो क्या, वो आयतें भी तो चौपाइयों जैसे, और जो कुफरियात बकते हैं कुफार के लिए। सगे मदीना रिसाले में है, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, यानी वो चौपाइयों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह हैं। गुमराह ये उनके लिए जो कुफार हैं। तो जो कुफर बके माज़अल्लाह और जिस पर हुक्म इर्तिदाद लगे, वो काफिराने असली से भी बदतर है, ये भी ज़हन में रखना। भले मुसलमान लगता है अपने को, भले इसने पेशानी पर छांबा लगा दिया, शामी कबाब अगर बिलफर्ज बना दिया रगड़ रगड़ कर, और अगर नऊज़ु बिल्लाह है मुर्तद, तो फिर ये पेशानी का निशान उसको क़यामत के दिन काम नहीं आएगा। ये उसको काम आएगा, उसके लिए चमकेगा जो अहले ईमान है, ईमान लेकर दुनिया से गया। बाकी तो कोई कमाल नहीं, ये सारी मेहनत अकारत जाएगी, उसके मत्थे पड़ेगी। ये रियाजतें इबादतें सब मत्थे पड़ेंगी, बेकार डाली बेकार, इसको कुछ नहीं मिलेगा आखिरत में। तो अल्लाह ताला हम सबका ईमान सलामत रखे और हमें हकीकी मानों में अक्लमंद बनाए कि अक्ल ही तो खोटे खरे की परख करती है, अच्छे बुरे की तमीज अक्ल ही तो करती है। तो ये अक्ल कौन सी है कि जो मतलब है ना कि बुरे को पास कर रही है, न बुरे को अपना रही है और अच्छे को रिफ्यूज कर रही है। ये अक्ल तो नहीं हो सकती। तो बच्चा होता है कि इसके सामने अंगारा भी डाल दो तो चमकदार अंगारा देकर हाथ मार देगा, फिर हुआ हुआ करके रोएगा। तो वाकई बच्चे के बारे में बोले कि बेचारे में अक्ल नहीं है। बड़ा कभी भी अंगारे को हाथ में नहीं पकड़ेगा क्योंकि वो अक्लमंद है। तो ये कौन सा एक कैसा अक्लमंद है जो कभी सांप उठाता है, कभी बिच्छू पकड़कर अपने ऊपर डालता है, कभी आग अपने ऊपर बरसाता है। ज़ाहिर जो फिल्में ड्रामे देखते हैं, गाने बाजे सुनते हैं, कुफरियात माज़अल्लाह बकते हैं, झूठ बोलते हैं, गालियां बकते हैं, गीबत करते हैं, चुगलखोरी करते हैं। तो इस तरह के जो लोग गुनाहों में मुलव्वस हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, तो वो अपने ऊपर आग तो उंडेल रहे, आग उंडेल रहे हैं, सांप अपने ऊपर पाल रहे हैं, अपने लिए बिच्छू अपने लिए संभाल के रख रहे हैं। तो इनको अक्लमंद कौन कहेगा? कभी भी कोई नहीं कहेगा। ये अपने आप को कहेंगे इन जैसे जो हों, ठीक है, इनको अक्लमंद कहते रहे, मैं तो कैसे कह दूं ये अक्लमंद है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये एक समझाने का अंदाज है, वरना दुनियावी तौर पर तो खैर उर्फ में तो अक्लमंद कहते ही है, भाई बड़ा होशियार है, बड़ा सही है कि इसने पूरे शहर में टॉप किया है, फुला फुला डिग्री है, इसके बाद फुला फुला मुल्क से इसने सनदें हासिल की हैं, सर्टिफिकेट से, उसके बाद तो उर्फ आम में उसको अक्लमंद कहते हैं। लेकिन मेरी मुराद यह हकीकी अक्लमंद से कि हकीकी अक्लमंद वही है जो अल्लाह और रसूल को राजी करके ईमान सलामत लेकर दुनिया से रुखसत हुआ और जन्नत में दाखिला पा गया, वो अक्लमंद। कौन कौन मेरे को वोट दे रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, बल्कि वो वो भी दे रहे होंगे। वो आपकी गुफ्तगू सुनने से वो मुझे वो याद आ रहा था, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा जज़ाकुमुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत में ये बात पढ़ी थी। आपकी सीरत का एक उन्वान था बाबा जहानत और अक्लमंदी। आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद वाक़ हुए थे। तो लिखने वाले ने जो लिखा था मुझे उसका खुलासा याद आ रहा है कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा
रहमतुल्लाह ताला अलैह इस कदर अक्लमंद थे कि आपने को ये गीबत के उस पे था कि इमाम आज़म की उम्र मुबारक कम होवे 70 बरस की हुई, लेकिन कभी किसी ने आपको गीबत करते नहीं सुना। अल्हम्दुलिल्लाह अक्लमंद जो थे जी, तो इस बाब में बाबा उसने लिखा मौरिखिन ने कि सीरत निगारानों के इमाम आज़म अक्लमंद थे क्योंकि कभी गीबत नहीं की, क्योंकि इमाम आज़म की अक्ल ऐसी थी कि आपने कोई ऐसी आदत अपनाई नहीं थी जो नेकियों को बर्बाद कर दे। बेशक ये आपके अक्ल के बाब में लिखा गया। हाँ, गीबत से नेकियां बर्बाद होती हैं, नेकियों को जो बर्बाद करे वो अक्लमंद हो नहीं सकता ना। कहला सकता है, हो नहीं सकता। कहलाना और है, होना और है। जज़ाकल्लाह। अक्ल की अहमियत है, लेकिन वो आपने इसकी वजाहत कर दी कि कैसी अक्लमंदी होनी चाहिए। ईमान और के छांव में वही अक्ल है। ईमान के छांव से हटी, ईमान के साय से हटी, वो अक्ल नहीं है, वो बर्बादी, हलाकत है, ये हमाकत है। पापा मेरे मदनी चैनल के नाजरीन ने भी आपको, मुझे उम्मीद है कि उम्मीद ही कर सकता हूँ कि ठीक ठाक वोट दिए होंगे। कोई मुसलमान मुझसे इख्तिलाफ कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। जिसके दिल में ईमान है वो कभी भी मेरी बात को रिफ्यूज नहीं करेगा, ना वो कभी दलील देगा, ना मुनाजरा करेगा, बल्कि इंशाअल्लाह जो खुशनसीब वो तौबा करेगा कि वो गाने, वो बाजे, वो फिल्में, ड्रामे जो मेरे ईमानों पर डाके डाल रहे हैं और जो मुझे जहन्नम की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं, और मैं अपने आप को बज़ो में खुद अक्लमंद समझता रहा, मैं इससे तौबा करता हूँ। नहीं चाहिए गाने बाजे, नहीं चाहिए फिल्में ड्रामे, मुझे अल्लाह रसूल की रिजा चाहिए। मैं तो नमाजें पढ़ा करूंगा, मैं तो रोजे रखूंगा, मैं तो ज़कातें अदा करूंगा, और मैं गुनाहों से बचकर नेकियां अपनाऊंगा इंशाअल्लाह। भाई असल जंग तो शैतान खिलाफ ये ना, यही सब जगह पे चढ़ा देता है और समझने भी नहीं देता, वो खुशफहमी में डाल देता है बंदे को। और ये बातें सुनता है जो तो उसके कान में आके पता नहीं क्या क्या फूंकता होगा कि देख तेरे को बेवकूफ बोल रहा है, देख तेरे को ये बेवकूफ बोल रहा है। इतनी तेरे पास रकम है, तू बहुत बड़ा सरमायादार है, तेरा इतना बैलेंस है, और इतने आदमी तेरे हाथ नीचे काम करते और हाथ जोड़ के तेरे सामने सलूट करते, हाथ उठाकर, और तेरे को सर बोलते हैं, और ये मौलाना, ये मौलवी तुझे बेवकूफ कहता है। भले सर को सर का मसा करने ना आता हो। क्या बात है, हकीकत है। सर को जो सर होता है उसको पूछा जाएगा सर का मसा कैसे होता है, तो गालिबन बारी पड़ जाए उसको जवाब देना। अब जिसको नमाज जनाजा आती ना हो, नमाज के कितने रुकन हैं इनका पता ना हो, वुजू में कितने फर्ज है ये मालूम ना हो, और बोले मैं बहुत बड़ा अक्लमंद हूं, तो होगा तू, होगा। हमको तो मदनी मुन्ना अक्लमंद लगता है जिसको नमाज पढ़ना आती है, जिसको कुरान पढ़ना आता है। अब ये बेचारे इतनी तालीम याफ्ता एफए से लेकर नेफे में चले जाते हैं, लेकिन इनको देखकर भी कुरान पढ़ना नहीं आता। तो जिनको नहीं आता, अब बाद ऐसे पढ़े लिखे होते हैं जिनको ये भी आता है और वो भी आता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात करता हूँ जिनको सिर्फ वो आता है। दुनियावी तालीम होती है सिर्फ, और अपने दीन की खबर नहीं होती, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अक्लमंद और बेअक्ल एक तरह के नहीं होते। जो दीन जानते हैं वो, और जो दीन नहीं जानते वो एक तरह के नहीं हो सकते। चुनाचे पारा 23 सूरत ज़ुमर आयत नंबर 9 में इरशाद होता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाना शमअ रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोहरा आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ यूं करते हैं, तुम फरमाओ क्या बराबर हैं जानने वाले और अनजान? नसीहत तो वही मानते हैं जो अक्ल वाले हैं। तो देखिए कुरान ने भी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैंने जो अर्ज किया वो कुरान हदीस से हटकर तो अर्ज किया भी नहीं था ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुरान की आयत की भी तायद हमने सुन ली कि अक्ल वाले यानी कि
جاننے والے اور انجان، یا جاننے والے سے مراد وہ سائنسدان نہیں ہے جو چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کر دیں، یا جاننے والوں سے مراد ڈاکٹر، انجینئر اور یہ دنیاوی علوم والے نہیں ہیں۔ ہر کے جاننے والے، دین جاننے والے، اور انجان یعنی نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں، تو یہاں عقل والے میں یہ اپنی ترکیب اچھی بن گئی، ٹھیک ہے نا، کہ عقل والے وہی ہیں جو آخرت کو جانتے ہیں، اللہ اور رسول کو مناتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، وہ عقل والے ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتے وہ عقل والے نہیں۔ بلکہ اس سے پہلے کے بھی کچھ الفاظ میں پڑھ لوں، بہت پیارے ہیں، سارا قرآن پیارا ہے۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزری، سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو یہ نیک بندوں کا تذکرہ ہوا نا، الحمدللہ۔ تو اس آیت کا شان نزول یعنی رحمت رب ہی تک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں نازل ہوئی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت عمار اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ فائدہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رات کے نوافل و عبادت دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رات کا عمل پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ریا سے بہت دور ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا کے کاروبار بند ہوتے، اس لیے قلب یعنی دل بنسبت دن کے بہت فارغ ہوتا ہے، اور توجہ اللہ اور خشوع دن سے زیادہ رات میں میسر آتا ہے۔ تیسرے، رات چونکہ راحت و خواب کا وقت ہوتا ہے، یعنی سونے کا آرام کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس میں بیدار رہنا نفس کو بہت مشقت و تعب میں ڈالتا ہے، تو ثواب بھی اس کا زیادہ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں ارشاد ہوا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ عقل تو عقل ہے، چنانچہ عقل کی اہمیت کے تعلق سے ایک حدیث پاک بھی سنتے چلیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ عز و جل نے عقل کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا کھڑی ہو جا، وہ کھڑی ہو گئی۔ پھر اس سے کہا گھوم جا، وہ پھر گئی، گھوم گئی۔ فرمایا آگے آ، آگے آ گئی۔ پھر فرمایا بیٹھ جا، بیٹھ گئی۔ فرمایا میں نے ایسی مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا جو تجھ سے بہتر و افضل ہو اور اچھی ہو، اور تیرے ذریعے میں پکڑوں گا، تیرے ذریعے میں دوں گا،
तेरे ही जरिए पहचाना जाऊंगा, तेरे जरिए मैं इताब करूंगा, तुझसे सवाब है, तुझ पर ही अदाब। तो अक्ल की बड़ी अहमियत है कि यही अक्ल जो है किसी को दोज़ख में ले जाएगी, किसी को जन्नत में ले जाएगी, किसी को अजाब दिलवाएगी, किसी को सवाब दिलवाएगी। तो अक्ल जब ज़ाहिर है कि भटकेगी तो मसाइल खड़े करेगी, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। और ये अक्ल अगर सादत मंदी का मुजाहरा करके मुस्तफ़ा के कदमों से लिपटी रहेगी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो जन्नत में जाएगी। अक्ल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफ़ा, हमने अक्ल के घोड़े मुस्तफ़ा के कदमों में बांधे थे, आपको याद होगा। तो बस वहीं बंधे रखने अपने वहाँ, हाँ वहाँ से इंशाल्लाह नहीं छूटेंगे कि हम आका की मोहब्बत के मदनी जाल में ऐसे कैदी रहेंगे कि कभी आज़ाद नहीं होंगे इंशाल्लाह। तेरे बेदाम के बंदे हैं रईसाने अजम, तेरे बेदाम के बंदे हैं रईसाने अजम, तेरे बेदाम के बंदी हैं हजाराने अरब, तेरे बेदाम के बंदी हैं रईसाने अजम। ये मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का शेर है। आला हज़रत के अशार बासानी समझ नहीं आते, तो गौर कीजिए इस पर। एक तो पहले ये समझिए कि अरब और अजम, अरब तो सब समझते हैं, अरब खित्ता अरब, और अरब अरब में रहने वालों को भी बोलते हैं, और अजम ये अरब के अलावा जितना भी दुनिया का हिस्सा नहीं सब अजम कहलाता है। हम भी अजमी हैं, पाकिस्तानी भी अजमी है। तो तेरे बेदाम के बंदे हैं रईसाने अजम, ने अजम के सरदार बड़े बड़े जो हैं, बड़े बड़े रईस, वो या रसूल अल्लाह आपके बेदाम के बंदे, यानी देखिए बिल्कुल यानी अदना गुलाम है आपके, और बंदा माने गुलाम, ठीक है। और तेरे बेदाम के बंदी हैं रईसाने अजम, यहाँ दाम से मुराद जाल है, एक लफ्ज के कई माना होते हैं ना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजारों अरब आपकी मोहब्बत के कैदी हैं, बेदाम बगैर जाल के वो बंधे हुए कैदी हैं। तेरे बेदाम के बंदे हैं रईसाने अजम, तेरे बेदाम के बंदी हैं हजाराने अरब। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला हम सबको हकीकी अक्ल वाला बना दे, ऐसी अक्ल अता करे कि जो दीन से दूर ना हटे, मासियत में ना पड़े, गुनाहों में ना पड़े, बल्कि नेकियों में लगाए रखे, मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाए रखे, दुखियारी उम्मत की खिदमत में लगाए रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा, फ़िक़्ह शरीअत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।